جیسے والدین کہتے ہیں کہ جو کچھ انہیں کیتا ہے تے ہن دی بےزتی بندی ہے، اور اسی طرح پیشنٹس کہتے ہیں کہ والدین نے ہمارے ساتھ جو کیا تو پھر آج نشہ کرنا ہمارا بنتا ہے۔ یہ بات دو طرفہ ہے کہ والدین بھی کہتے ہیں کہ ہن اج جڑا انہیں کام کیتا ہے نا، جڑا چن اج چاڑیا ہے تے اج ایدی بےزتی بندی ہے، لیکن یہ ایک سائیکل ہے جو کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ وہ نکتہ چینی سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ نکتہ چینی کی جاتی ہے جس میں جو اصل شکایت ہوتی ہے۔ نکتہ چینی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اصل شکایت کو کچھ نہیں کہہ رہے اور اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اصل بات نشے کی بات، اصل بات نشے کی بات گھر میں عام طور پر نہیں کی جاتی۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ جب ایڈکٹیو بیہیویئرز کا معاملہ ہوگا تو پھر ایڈکٹیو بیہیویئر پہ بات ہوگی، جب نشہ کرنے کے فعل پہ بات کرنے کا موقع ہوگا تو اس پہ بات ہوگی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے شرماتے کیسے ہیں گھر میں سب کہ چرس کا نام لے لینا یا شراب کا نام لے لینا یا ہیروئن کا نام لینا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس چیز نے یا اس چیز نے، تو گھر میں نکتہ چینی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ شکل ویکھی اپنی، ٹھیک؟ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ تمہارے جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا کبھی ہمارے گھر، اور تم تو رولو گے سڑکوں پہ۔ اب یہ ساری چیز جو ہے نا، یہ نکتہ چینی، اور اس میں پھر توہین کا تڑکا جب لگایا جاتا ہے تو پھر ڈیفینسونیس آتی ہے۔ ڈیفینسونیس یہ ہے کہ ہر کوئی گھر میں صفائیاں دینے کا کاروبار سنبھال لیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک دم صفائی دیتا ہے۔ جب بھی کوئی اس سے بات کی جاتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے پہ کوئی الزام لگانے لگے ہیں، اور وہ پیشگی صفائیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اصل معاملہ خراب ہوتا ہے جب بندہ پتھر کا ہو جاتا ہے، یہ سوچ کے کہ ایک چپ تے 100 سکھ، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ چپ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تحفظ نہیں آتا۔ یاد رکھیں، کبھی بھی چپ کرنے سے تحفظ نہیں آتا۔ بظاہر لگتا ہے کہ اگر میں خاموش ہو جاؤں گا، ہوں ہاں میں جواب دوں گا، یا میں منہ دوسری طرف کر کے گزارا کروں گا، یا میں آنکھ نہیں ملاؤں گا، میں شٹر گرا دوں گا، دکان بند کر دوں گا۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو وہ اپنے تحفظ کا کوئی ایک بندوبست کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بیک فائر کرتا ہے۔ تحفظ اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ جب سٹون والنگ کرتے ہیں، جب پتھر کے صنم بن جاتے ہیں، تو بہت ساری فزیولوجی میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ ہمارا جو سانس ہے وہ بہت بیر منیمم لے رہے ہوتے ہیں، ہم بہت کم سانس لے رہے ہوتے ہیں نارمل زندگی کی نسبت۔ جب ہم ڈیفینسونیس اور سٹون والنگ کے فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سانس بڑا اتھلا اور ہلکا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم بریدنگ ایکسرسائز کریں کہ سانس کو پورا گہرا لے کے تو پھر باہر نکالیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایک اور مسئلہ بڑا ابھر کر سامنے آ جائے گا، اور وہ مسئلہ یہ ہوگا کہ ہمارا آئی کیو 25% نیچے گر جائے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کسی وقت ہم بہت ہی مشکل مذاکرات میں پڑے ہوں اپنے کسی لوڈ ون کے ساتھ، اور ان مشکل مذاکرات میں ہمارا جو آئی کیو ہے، انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے، وہ 25% نیچے گر جائے، اور یہ ایک حادثہ نہیں ہے، ایک حادثہ ساتھ اور بھی ہو کہ ہمارا جو ویژن ہے اور جو ہماری سماعت ہے، حواس خمسہ ہیں، ان کی کارکردگی 20% نیچے گر جاتی ہے۔ تو حواس خمسہ یعنی آنکھوں کے رستے دیکھنا، کانوں کے رستے بات سننا، اور حواس خمسہ کے علاوہ ہماری ایک اور صلاحیت ہے جو ہم دوسروں کی باڈی لینگویج کو پڑھتے ہیں، جو ہم ٹون آف وائس سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس لب و لہجے کے ساتھ جب یہ آنکھیں اس طرح اوپر کر رہا ہے
جب یہ بازوؤں کی موومنٹ ایسے کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ایسے میں جب حواس خمسہ کی صلاحیت نیچے جاتی ہے، آئی کیو نیچے چلا جاتا ہے، تو وہ جو خاموش تشریح ہے ہمارے فیملی ممبر کی طرف سے جو حرکات و سکنات ہیں، ان کا مطلب ہم نہیں نکال سکیں گے اور کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر کسی وقت ہمارا اہم موقع پہ آئی کیو 25% نیچے گزر جائے جبکہ نفع نقصان بہت زیادہ ہے اور اوپینین آپس میں ڈفر کر رہے ہیں، تو 25% اگر ہمارا آئی کیو نیچے ہے تو سیفلی ہمیں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ ہے اسٹوپڈ۔ اسٹوپڈ۔ اس سے پہلے اچھے بھلے ہم لاؤڈ ون تھے ایک دوسرے کے، یعنی اس سے پہلے ہمارا نام تھا کیوپڈ، محبت کا دیوتا۔ ہم محبت کے دیوتا ایک گھر میں رہ رہے تھے اچھے بھلے۔ نشے کی بیماری نے آ کے تو ایسا معاملہ کیا کہ ہم وقتاً فوقتاً اسٹوپڈ ہو جاتے ہیں۔ کیوپڈ کے بارے میں تو سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو محبت کا دیوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تیر اندازی کرتا ہے، وہ تیر چلاتا ہے۔ دلوں میں تو آئی کیو 25% گر جاتا ہے اور حواس خمسہ کی صلاحیت 20%، نظر جو ہے 20/20 نہیں رہتی، 6/6 نہیں رہتی، اور سماعت میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایسے میں جب حالات بڑے فکر مندی والے ہوں اور گھر میں محبت کے متوالوں کی بات چیت چل رہی ہو تو قوالی کیسے شروع ہوگی؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ماحول کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے کہ کم از کم ہمارا آئی کیو نہ گرے ایسے موقع پہ جب when we need it most، وہ نہ گرے، ہمارے حواس خمسہ کام کرتے رہیں، اور اگر ایسا ہے کچھ کہ نہیں ہو رہا گزارا تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹائم آؤٹ لے لیتے ہیں، ٹائم آؤٹ لے لیتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں، اور اس آدھے گھنٹے کے دوران آپ بریدنگ ایکسرسائزز کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، تھوڑی بہت باہر گھوم پھر کے آ سکتے ہیں، دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو میوزک سن سکتے ہیں، دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو کوئی کامیڈی کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فزیالوجی کو واپس صحیح ہوتے ہوتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔